نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ معنون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور دور حکومت۔ یکم محرم الحرام مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ثانی فاروق اعظم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے دور خلافت اور دور حکومت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زہد و قناعت دنیا کا عظیم الشان حکمران ہونے کے باوجود انتہائی سادی زندگی اور زہد قناعت کے ساتھ بسر کی، سادہ لباس پہنا، کبھی بھی نفیس قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن نہیں کیا۔ دنیا کے عظیم الشان حکمران ہونے کے باوجود کہ بادشاہی میں بھی ان کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ فقر جو ہے میرا سرمایہ فخر ہے۔ جو چہرہ قدرتی طور پر حسن سے مالا مال ہو اس کو آرائش اور زیبائش کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ایک مرتبہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ رب العزت نے آپ کو خوشحالی عطا فرمائی، دنیا کے بادشاہ اور عربوں کے وفد آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، اب آپ ذرا طرز معاشرت اچھا کر لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے افسوس ہے آپ دونوں امہات المومنین ہو کر مجھے دنیا طلبی کی ترغیب دے رہی ہو۔ اے عائشہ، ذرا آپ بتائیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بھول گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا جس کو وہ دن میں بچھاتے اور رات کو اوڑھ لیا کرتے تھے۔ اے حفصہ، ذرا تم بتاؤ کہ آپ وہ وقت بھول گئی جب آپ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا دوہرا کر کے بچھا دیا، اس کے نرم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سوتے رہے۔ جب صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان دی تب آپ کی آنکھ کھلی اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حفصۃ ماذا صنعت؟ صنعت المہاد حتی ذهب بالنوم الى الصباح
مالی ولی دنیا، اے حفصہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرا بچھونا اور بستر دوہرا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ نرم ہو گیا اور میں رات بھر سوتا رہا، مجھے سکون کی نیند آئی۔ حفصہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بھلا مجھے دنیا کی راحت اور سکون سے مجھے کیا غرض؟ مجھے کیا لینا دینا؟ یہ عدل و انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بڑوں کی اولاد، ایک مرتبہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک مصری کو مارا اور یہ کہا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص اور ان کے بیٹے کو بلوایا اور مصری کو بدلہ دلوایا، اور وہ مصری مارتا تھا، آپ کہتے تھے کہ اس بڑوں کی اولاد کو اور بھی مارو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ حالانکہ ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جانا تھا۔ حق کی اتباع۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، فرمایا یا ایھا الناس، آئے لوگو، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں حق پر چلاؤں اور خود بھی حق پر چلوں، اور اگر میں حق سے ہٹ گیا تو تم پر میری اطاعت لازم نہ ہو۔ ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے اپنی لاٹھی لہرا کر کہا اے امیر المؤمنین، اگر آپ حق پر نہیں چلو گے تو ہم تمہیں اس لاٹھی سے سیدھا کریں گے۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔ مال غنیمت کی چادر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے عمر، خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتائیں کہ یہ مال غنیمت میں چادر ہمیں بھی ملی، لیکن اس چادر سے ہمارا پورا قمیص تو نہیں بنا، پورا سوٹ تیار نہیں ہوا، یہ آپ کا کیسے بن گیا؟ تو اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے کہا اے عبداللہ، ذرا آپ بتائیں۔ تو عبداللہ نے کہا ایک چادر تو امیر المومنین کو ملی تھی اور ایک چادر میری تھی جو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، ان دونوں کو ملا کر آپ کا پورا لباس بنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کیا۔ دریا نے راستہ دے دیا۔ اسی عدل و انصاف کی برکت تھی کہ مدائن کی طرف جب لشکر روانہ کیا، راستے میں ایک دریائے دجلہ آ گیا، جس کے جرنیل، جس کے کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے دریا، اگر اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو ہم تجھے خدمت نبوی اور عدالت فاروقی کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں آپ راستہ دے۔ تو ان دونوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دی، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر کہا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر سارا کا سارا لشکر گھوڑوں سمیت دریا کراس کر گیا، گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کی برکت تھی، یہ رعب اور دبدبا تھا۔ ایک مرتبہ دریائے نیل کو خط لکھا، سیدنا عمر بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تو وہاں ایک دریا تھا جو ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اس میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی زیورات سے لگی ہوئی اس میں ڈال دیتے تھے اور دریا روانہ ہو جاتا، چلنا شروع ہو جاتا۔ اب دریا رک گیا تو حضرت عمر بن عاص نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا اور فرمایا کہ یہ خط دریا میں ڈال دو۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلا دے۔ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے بعد سے آج تک وہ دریا کبھی خشک نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ زمین اسی وقت تھم گئی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ تو سامعین محترم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کی برکت تھی، ان کی ولایت اور کرامت تھی۔ ایک مرتبہ ایک مجاہدین کا لشکر حضرت ساریہ کی قیادت میں جہاد کی طرف روانہ کیا۔ ایک دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اچانک فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، پہاڑ کی سمت ہو جا۔ اب آپ خیال کریں کہ ہوا نے ہزاروں میل دور بھی جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنایا، حضرت ساریہ تک پہنچا دی۔ تو یہ بات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور کرامت میں سے۔ 26 ذوالحجہ 24 ہجری کو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فجر پڑھاتے ہوئے ابھی تک سورہ فاتحہ مکمل نہیں کی تھی کہ اچانک ایک مجوسی غلام ابو لولو آپ پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ قربان جاؤں آپ رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم مقام کہ آپ زخمی ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ آپ نماز مکمل کیجیے۔ مسلمانوں کا خلیفہ زخمی ہو کر مصلی رسول پر پڑا تھا، لیکن مسلمانوں کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں دی۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری کی اور 29 ذوالحجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور جب وہ زخمی حالت میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوائی پلائی جا رہی ہے، لیکن دوائی زخم کے راستے سے نکل جاتی، آپ کا جسم دوائی کو قبول نہیں کر رہا۔ غرض یہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب دوائی کا وقت گزر گیا، اب دعا کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر فرماتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک،
وجعل موتی فی بلد حبیبک، اے باری تعالیٰ جب بھی مجھے موت دینا شہادت کی موت دینا، اور جب بھی مجھے موت آئے شہر مدینہ میں آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میری یہ دونوں دعائیں کیسے قبول فرما لی کہ شہادت کی موت جس کو نصیب ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پیغام دے کر بھیجا، جائیں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہیں کہ آپ کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ سے اجازت چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت ابوبکر کے ساتھ روضہ مبارک میں مدفن ہو جاؤں۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے آپ اسی میں دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جیسے ہی عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کو تار رو رہی۔ جب آپ نے پیغام بھیجا تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ جب یہ پورا بادل رو رہے ہیں، پورے آسمان رو رہے ہیں، تو میں کیوں نہ روں؟ مجھے بھی پتہ چل چکا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے والی ہے۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نقد جنت میں داخل ہو گئے، نقد جنت میں دفن ہو، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگ اعمال کرتے ہیں، لوگ اعمال دنیا میں کرتے ہیں، پھر ان کا فیصلہ حشر میں ہوتا ہے۔ قربان جو ان دو نثار یاروں پر، ان دو جانثاروں پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، جیسے ہی انتقال ہوا، تو اللہ رب العزت نے فوراً آپ کو جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی قربانیوں کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔